السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 951، سورۃ القصص، آیت نمبر 25 تا 28، پارہ نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے کہا بے شک میرے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تجھے اس کا بدلہ دیں جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے حال بیان کیا تو اس نے کہا خوف مت کر، تو ان ظالم لوگوں سے بچ نکلا ہے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ اسے اجرت پر رکھ لیجئے، کیونکہ سب سے بہتر شخص جسے تو اجرت پر رکھے طاقتور امانت دار ہی ہے۔ اس نے کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس پر کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، پھر اگر تو 10 پورے کر دے تو وہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تو مجھے نیک لوگوں سے پائے گا۔ کہا یہ بات میرے درمیان اور تیرے درمیان ہے، ان دونوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ فجاءتہ پھر آئی اس کے پاس، احداہما ان دونوں میں سے، یعنی 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء نہایت حیا سے، قالت اس لڑکی نے کہا انا بے شک ابھی میرے والد یدعوکا آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیکا تاکہ وہ دیں آپ کو اجرا مزدوری ماں اس کی جو سقیتا آپ نے پانی پلایا ہے، لنا ہمارے لیے۔ فلما چنانچہ جب جاءہ وہ آیا اس کے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام بچیوں کے باپ کے پاس، وقصہ اور اس نے بیان کیا علیہ اس پر القصص حال، قالا تو اس نے کہا لا تخف تو مت ڈر، نجوتا تو نے نجات پا لی ہے، من القوم الظالمین اس ظالم قوم سے۔ قالت کہا اس لڑکی نے احداہما ان دونوں میں سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، استاجرہ
آپ مزدوری پر رکھ لیجئے اسے، انا بلا شبہ خیرہ بہترین، من وہ شخص جسے استاجرتا آپ اجرت پر رکھیں، القوی الامین طاقت ور امانت دار آدمی ہی ہے۔ قالا اس نے کہا انی بلا شبہ میں ارید چاہتا ہوں ان یہ کہ ان کی حقا میں نکاح کر دوں تجھ سے، احدا ایک کا، ابنتی ہاتین اپنی دو بیٹیوں میں سے، الا اس پر، ان کے تاجرنی تو مزدوری کرے گا میری، 8 یا 8 حججن سال، فإن پھر اگر اتممتا تو پورے کر دے، 10 سال، فمن عندکا تو وہ تیری طرف سے ہے، وما اریدو اور نہیں میں چاہتا، ان اشکا یہ کہ سختی کروں، علیکا تجھ پر، ستجدنی یقیناً تو پائے گا مجھے، ان اگر شاء اللہ اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ قالا اس نے کہا ذالک یہ ہے، یعنی یہ معاہدہ ہے، بینی میرے درمیان، و بینکا اور آپ کے درمیان، ایما جون سی الاجلین 2 مدتوں میں سے، قضیتو میں پوری کر لوں، فلا تو نہیں ہوگی، عدوانا زیادتی، علیہ مجھ پر، واللہ اور اللہ، علامہ اس بات پر جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل نگران ہے۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ القصص حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر شہر مدین میں تشریف لے کر آئے۔ یہاں وہ اجنبی ہیں، یہاں وہ بے یار و مددگار ہیں، نہ گھر ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ دوست ہے، پورے کا پورا علاقہ اجنبی ہے۔ اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 2 بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور فری اور مفت میں پلایا، کسی مزدوری اور اجرت کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ ہاں پروردگار سے ضرور دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کر دے، بے شک تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ اللہ رب الرحمن نے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا، رہنے کے لیے اللہ نے گھر بھی عطا کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا بندوبست بھی فرما دیا، اللہ نے بیوی بھی عطا فرما دی، اور فرعون کے ظلم اور اس کے ڈر اور خوف سے نجات بھی عطا کر دی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو بے کسوں کی فریاد سننے والا کون؟ مجبوروں اور لاچاروں کی سننے والا کون؟ ہاں جی، بے گھروں کو گھر دینے والا کون؟ بے آسروں اور بے سہاروں کو آسرا اور سہارا دینے والا کون؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بھلے ہر طرف سے نا امیدی کے بادل ہوں، بھلے ہر طرف سے نا امیدی کے بادل ہوں، پھر بھی اللہ رب رحمان سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے مانگنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ رب رحمان کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اعتماد اور ہمارا یقین اللہ کی ذات پر پورا پورا ہو، جس کا اب حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد اور یقین بہت سے لوگوں کو نہیں، اس لیے نہ حلال دیکھیں گے نہ حرام دیکھیں گے، بدھڑا دھڑ تجوریاں بھرنے کی فکر ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، ان میں سے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک بہت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ حیا کے ساتھ چلنا کیا ہے؟ کہ آرام اور سکون سے چلنا، زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر نہ مارنا،
اور اپنے کپڑے کو اپنے چہرے کے اوپر پردہ کر کے آنا اور انتہائی وقار اور سکون کے ساتھ چل کر آنا۔ جو عورت بے پردہ ہو، جو عورت زمین پر پاؤں مار مار کر چلے، اور جو عورت اپنے سر پر جوڑا بنا کر چلے، جو عورت ایسے کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہو، وہ با حیا نہیں، وہ بے حیا ہوتی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جن بکریوں کو پانی پلایا، ان میں سے ایک لڑکی نہایت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو، بلکہ کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ اور کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ آپ نے بغیر کسی لالچ اور غرض و غایت کے ہم کمزوروں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ ہمارے والد کا بلانا اس لیے ہے تاکہ آپ کو اس کام کا بدلہ عنایت کریں۔ اچھے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے؟ مطلب جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم بھی اس کا اچھا کریں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر حالت یہ ہے، ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے، بچھو اور کچھوے کی دوستی۔ بچھو اور کچھوے کی دوستی ہوئی۔ کچھو میاں جو ہے وہ بچھو کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کروانے لگا، ندی اور نالا پار کروانے لگا۔ تو تھوڑی دیر بعد بچھو نے کچھو میاں کی پیٹھ کے اوپر ڈنگ مارنا شروع کر دیے۔ کچھو نے محسوس کیا کہ اوپر کوئی گڑبڑ ہے۔ کچھو بچھو سے پوچھتا ہے، میرے دوست کیا معاملہ ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے؟ بچھو کہنے لگا کہ دوست میں ڈنگ مار رہا ہوں۔ تو کچھو نے کہا کہ تم عجیب دوست ہو، میں تمہیں اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر دریا پار کروانے لگا ہوں، اور تو ہے کہ دوستی کا یہ بدلہ دے رہا ہے کہ میری پیٹھ کے اوپر ڈنگ مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بچھو کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ ڈنگ مارنا میری فطرت ہے، میں اپنی فطرت سے باز نہیں آ سکتا۔ تو یہ نیکی کا بدلہ نیکی تو نہ ہوا نا، یہ نیکی کا بدلہ برائی ہوئی۔ اور اچھے لوگوں کا وتیرہ اور عادت کیا ہوتی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کے بدلے میں وہ نیکی ہی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بغیر لالچ کے ان بکریوں کو پانی پلایا۔ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی دنیاوی غرض و غایت کے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ وہ سیانوں نے کہا ہے، عقل والوں کی بات ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ مطلب نیکی کرنی ہے تو بدلہ اللہ سے مانگنا ہے، جس پر احسان کیا اس سے بدلہ نہیں لینا۔ اور اچھے لوگوں کی عادت کیا ہوئی؟ ایک تو بغیر کسی صلے اور مزدوری کے نیکی کرنا، اور اچھے لوگوں کی عادت یہ ہوئی کہ میرے اوپر احسان کیا تو میں احسان کے بدلے احسان کروں، نہیں تو کم از کم احسان کے بدلے برائی سے پیش مت آؤں، احسان کا بدلہ برائی میں مت دوں۔ لیکن جو لوگ بچھو فطرت ہوتے ہیں، جن کی فطرت میں بچھوؤں والی فطرت موجود ہوتی ہے، وہ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنے محسنوں کا برا کرنے کا ہی سوچتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور خود میری لائف کا یہ تجربہ ہے۔ لیکن جب نیکی کرنے والا اللہ کی خاطر نیکی کر لے اور نیکی کرتا رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ نہ دنیا والوں کی آنکھ نے وہ دیکھا ہوتا ہے، نہ سنا ہوتا ہے، نہ دلوں نے سمجھا ہوتا ہے، نہ دماغوں میں وہ بات پہنچی ہوتی ہے۔ تو ان دو بچیوں میں سے ایک بچی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا رہا کہ میں آپ کو نہیں کہا کہ میں تمہیں بلا رہی ہوں اور چلو میرے ساتھ، تو کون اور میں کون؟
تو با کردار عورتوں کی گفتگو کا یہ ہے طریقہ، اور با کردار اور با حیا لوگوں کا یہ ہے وتیرہ اور معاملہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ تو مجھے بلا رہی ہے تو تو کون اور میں کون، لیکن بچی نے آ کر کیا کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، اور پھر بلانے کا ریزن بھی بتا دیا کیوں بلا رہے ہیں، کہ آپ نے بغیر کسی لالچ اور غرض کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو وہ آپ کو اس کا بدلہ دیں، وہ آپ کو اس کا بدلہ دیں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کر چل پڑے، چلتے ہوئے ان بچیوں کے باپ کے پاس آئے، اور یہاں اب چلنے کا طریقہ کیا تھا کہ لڑکی آگے ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے تھے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس بچی سے کہا کہ تو پیچھے ہو جا، میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میری نظر تمہارے اوپر نہ پڑے۔ ویسے اللہ نے قرآن مجید میں مرد عورت دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے، غیر محرم مرد عورت نے ایک دوسرے کو تکنا نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت بات اور ملاقات وہ کرنا درست ہے، اور جب تنہائی ہو تو بیچ میں محرم کا ہونا ضروری ہے۔ الغرض یہ کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان بچیوں کے باپ کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے مسافر، کہاں سے آیا، کیا ہے تیری کہانی، کیا ہے تیرا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اور میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، اولاد ابراہیم میں سے ہوں، اور مصر کے رہنے والا ہوں، اور شہزادہ تھا، اور میرا یہ حال ہے کہ مجھ سے غلطی کے ساتھ ایک بندے کا قتل ہو گیا، اور فرعونی مجھے قتل کرنے کے درپے ہوئے، میں بھاگ بھاگ کر یہاں مدین آ پہنچا۔ بچیوں کے باپ نے کہا کہ آپ اب خوف مت کیجئے، آپ فرعون کی دسترس اور فرعونیوں کی حکومت سے باہر ہیں، یہاں مدین شہر میں آپ کو کوئی ڈر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان ظالموں سے آپ بچ نکلے ہو۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بچیوں کا باپ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں ہاں جی کہ تجھے اپنے گھر میں ہی رکھ لوں۔ اور یہ ارادہ کیسے کیا؟ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اپنے والد سے کہتی ہے کہ اے میرے ابا جان، اس شخص کو مزدوری اور اجرت پر رکھ لیجئے، ہاں جی، کیوں کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ اس کی طاقتوری یہ ہے کہ جس پتھر کو کنویں کے منہ سے اٹھانے کے لیے 10 بندوں کی ضرورت پڑتی تھی، اس موسیٰ علیہ السلام کی طاقتوری کا حال یہ ہے کہ اس موسیٰ نے وہ پتھر اکیلے اٹھا لیا۔ جس پتھر کو 10 بندے مل کر اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا، اور امانت دار بھی ہے، خیانت کرنے والا بھی نہیں ہے، با کردار ہے، اچھے کردار کا حامل ہے، با کردار ہے اور اچھے کردار کا حامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسے ملازم رکھنا چاہیے جو مضبوط بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، خیانت کرنے والا اور 2 نمبریاں اور 2 رنگریاں کرنے والا نہ ہو۔ اور یہ دونوں صفتیں کم ہی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک بندہ طاقتور ہوگا لیکن امانت دار نہیں ہوگا، اور اگر امانت دار ہے تو اس کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، وہ کر ہی کچھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں عطا فرمائی تھیں، اور پیغمبر تمام صلاحیتوں سے مزین ہوتے ہیں، امانت دار بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ طاقتوری کا حال تو ان لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ 10 بندوں نے جس پتھر کو اٹھانا ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اٹھا لیا، اور امانت داری بھی دیکھ لی کہ بڑے باحیا اور با کردار ہیں۔
تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیشکش ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ بچیوں کے باپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں ایک کا نکاح تجھ سے کر دوں، اس شرط پر کہ تو میرے پاس جو ہے وہ 8 سال مزدوری کرے گا، اور اگر تو اپنی طرف سے 10 سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر مشقت ڈالوں، یعنی اور یہ کہ تو یقیناً مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کر لی اور 8 سال مزدوری کرنے پر تیار ہوئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات آپ کے اور میرے درمیان معاہدہ طے پا گیا، اب میں 8 سال پورے کروں یا 10 پورے کروں یہ میری مرضی پر ہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، اور یہ کہ میرے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان بچیوں کے باپ کے بیچ میں یہ معاہدہ طے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس بزرگ نے اپنی ایک بچی کے ساتھ نکاح کر دیا، یوں رہنے کے لیے گھر بھی مل گیا اور بیوی بھی مل گئی، کھانے اور پینے کا بندوبست بھی ہو گیا، فرعونیوں کے ظلم اور ان کی دسترس سے آزادی اور امن بھی مل گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب وہاں کتنے سال پورے کیے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر 10 سال پورے کیے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ دوبارہ مصر کو نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔